السلام علیکم ناظرین، وہ جو کہتے ہیں نا گاہے گاہے بازگاں کہ کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے وہ دوبارہ بھی پڑھنی چاہیے، تو بالکل اسی طرح اسی کے مصداق میں کبھی کبھی علم عروض کی بھی کچھ بنیادی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ کسی بھی علم دوست شخص کے لیے بطور خاص کسی شاعر کے لیے ادیب کے لیے ان چیزوں کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آج کی اس نشست کے اندر میں اسی طرح سے دو چیزیں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں، ہر علم دوست شخص کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو اس لیے آخر تک جو ہے وہ دیکھیے گا۔ چنانچہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک ایسا حرف ہے کہ جو اردو کے اندر جو ہے وہ آخر میں نہیں آ سکتا، یعنی اس حرف کے ساتھ کبھی بھی کوئی لفظ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے ساتھ اردو کا کوئی لفظ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھا پھر کیسی پہیلی ہے۔ لیکن یہ دونوں ایسی غلطیاں ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے عوام تو عوام خواص بھی جو ہے وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیں اب ان دونوں کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا حرف کہ جس کے ساتھ اردو کا کوئی لفظ بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ حرف ہے حمزہ۔ یاد رکھیے گا کہ اردو زبان کا کوئی لفظ بھی جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اب حادثہ اور سانحہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری اردو کے اندر عربی زبان کے جو ہے وہ کثیر الفاظ جو ہیں وہ در آئے ہیں۔ ظاہر ہے اردو زبان تو ہے ہی عربی اور فارسی کا یوں سمجھیں کہ ایک ملغوبہ، بہت سارے الفاظ جو ہیں اس میں انہی دونوں زبانوں کے شامل ہیں۔ تو عربی کے بہت سارے ایسے الفاظ کہ جو وضعی طور حمزہ پر ختم ہوتے ہیں، تو جب ہم انہیں اردو میں لکھتے ہیں ہمارے اکثر احباب ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور یہ ایک طویل فہرست ہے۔ مثال کے طور پر وہ الفاظ کہ جو عربی میں جمع مکسر کے مطابق جمع بنائے جاتے ہیں۔ جمع مکسر یاد رکھیے گا عربی زبان کے اندر جمع جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ یہ میں بڑے آسان لفظوں میں انتہائی مختصر طریقے سے یہ بھی ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کا جو شروع کا لفظ ہے واحد جو ہے وہ سلامت رہے، اور جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ عالم ہے، تو اب اس کی جمع سالم جو ہے وہ عالمون یا عالمان۔ اب آپ نے دیکھا کہ عالمان کے اندر بھی عالم کا لفظ جو ہے وہ صحیح سلامت ہے، اور عالمون کے اندر بھی جو ہے عالم کا لفظ جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ جبکہ اسی عالم کی جب ہم جمع مکسر بنائیں گے تو وہ بنے گی علماء۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کے اندر جو ہے وہ لفظ عالم جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں رہا۔ مکسر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا، یعنی کسی چیز کو توڑ دینا، تو اسی سے یہ لفظ مکسر جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو بہرحال آمدم برسر مطلب کہ وہ تمام الفاظ عربی میں کہ جو واحد سے جمع مکسر کے قاعدے کے تحت جمع بنائے جاتے ہیں، ان کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر عالم کی جمع علماء، غریب کی جمع غرباء، فصیح کی جمع فصحاء، ٹھیک، اسی طرح سے بلیغ کی جمع بلغاء، اور اس طرح کے دسیوں بیسیوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان تمام جمع مکسر کے تحت واحد سے بنے ہوئے الفاظ کے آخر کے اندر جو ہے وہ حمزہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے مصادر ہیں جو عربی زبان کے ہیں اور ہماری اردو میں جو ہے وہ مستعمل ہیں، تو ان کے آخر میں بھی جو ہے بالعموم جو ہے وہ عربی میں حمزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ضیاء، اب آپ جانتے ہیں ضیاء بمعنی روشنی، تو آپ اس کو بھی اگر کہیں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے اس کے آخر میں عربی میں جو ہے وہ حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح سے حیا اور سینکڑوں الفاظ ہیں، اب میں آپ کا اس طرح سے وقت جو ہے وہ کیا لینے بیٹھ جاؤں۔ تو المقصد یہ کہ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو کہ عربی زبان کے اندر ہیں، چاہے کہ وہ مصادر ہیں، ٹھیک، اور چاہے وہ واحد سے جمع بنائے گئے ہیں یا کسی اور صورت میں جو ہے ان کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ آتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جب یہ تمام کے تمام تر الفاظ ہماری اردو میں مستعمل ہوں گے تو پھر ان کے آخر میں حمزہ لکھنے کی قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حمزہ لکھیں گے تو اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک۔ مثال کے طور پر اب ہماری جو نعتیہ شاعری ہے یا تقدیسی شاعری جو ہے اس کے اندر انبیاء کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ مستعمل ہوتا ہے، نبی کی جمع انبیاء۔ اب اس کے آخر میں بھی جو ہے وہ حمزہ
ہمارے اکثر احباب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن جب آپ تقطیع کریں گے تو ظاہر ہے کہ انبیاء، اگر آپ حمزہ جو ہے اس کو شمار کریں گے تو پھر تو اس کو انبیاء پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اب ایک شاعر کی حیثیت سے اگر ہم اس کو دیکھیں اور دنیا تقطیع کے اندر جو ہے ہم ذرا غوطہ زن ہوں تو آئیں پھر دیکھیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو انبیاء، اس کا جو ہے عروضی وزن جو ہے وہ ہے فاعل، ٹھیک، فا یا بیا علن، تو اس کا عروضی وزن کیا ہوا؟ فاعل، انبیاء، ٹھیک۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے جیسے اصدقاء، فاعل، ٹھیک۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اسی اصدقاء کو یا انبیاء کو اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ بھی لگائیں تو پھر ان کا وزن جو ہے وہ فاعل نہیں رہے گا، بلکہ پھر ان کا وزن بنے گا فاعلان، جیسے انبیاء، ٹھیک، کیونکہ پھر وہ جو آخر کا حمزہ ہے اس کو بھی تو محسوب کرنا ہے، تو جب ہم اس کو محسوب کریں گے تو پھر وہ فاعلن کی بجائے فاعلان بن جائے گا۔ بے شک آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جیسے انبیاء فاعلان، اصدقاء فاعلان۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ہم تقطیع کرتے ہیں اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ہماری شعری دنیا میں، تو ہم کبھی بھی جو ہے ان کو فاعلان شمار نہیں کرتے، ٹھیک، ہم ان کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فاعلن ہی باندھتے ہیں۔ تو جب فاعلن باندھتے ہیں اور پڑھتے بھی ان کو فاعلن ہے تو پھر حمزہ لکھنے کا کیا مقصد؟ تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ کی قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے، یاد رکھیے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ الگ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی مرکب اضافی کا جو ہے وہ جزو بنائے جائیں، مرکب اضافی کا جزو اول یعنی کہ مضاف بنائے جائیں، تو پھر ان کی آواز جو ہے وہ بڑی ایک ہی آواز دیتی ہے، جس طرح سے کہ انبیاء کرام یا علماء اعظام۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہے انبیاء کو جب ہم نے کرام کی طرف جو ہے وہ مضاف کیا، یا علماء کو جو ہے وہ اعظام کی طرف مضاف کیا، تو پھر یہاں جو ہے ایک حمزہ جو ہے وہ ساؤنڈ کر رہا ہے، جیسے اولیاء کرام یا انبیاء کرام، ٹھیک، یا جیسے میں نے پہلے کہا علماء اعظام۔ تو آپ ان میں دیکھ رہے ہیں کہ تینوں الفاظ جو ہیں اس وقت آپ کے سامنے، یعنی اولیاء، علماء اور انبیاء۔ تو یہاں جب ہم نے ان کو مضاف کی صورت میں استعمال کیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ کی ساؤنڈ دی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پھر یہ ہے کہ یہ حمزہ جو ہے ہم نے اس کو شمار کر لیا ہے اور جب ہم ان کو الگ بھی لکھیں گے تو حمزہ بھی جو ہے ان کے ساتھ لگائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اردو کا مزاج ہے کہ جب بھی وہ الفاظ کہ جن کے آخر میں الف آئے اور جب ہم ان کو مضاف بنائیں تو پھر بڑی یہ کہ جو ہے پوری آواز آتی ہے، ٹھیک، جس طرح سے جیسے کہ تماشا۔ اب تماشا جو ہے یہ لفظ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ تو کبھی بھی آپ نے حمزہ نہیں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، تماشا تو کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک۔ لیکن جب ہم اس کو بھی کسی مرکب اضافی کا حصہ بنائیں اور بطور مضاف مستعمل کریں تو پھر یہ بھی جو ہے ایک پوری بڑی یہ جو ہے اس کی ساؤنڈ جو ہے اس کے آخر میں دے گا، جیسے تماشائے محفل یا تماشائے اہل کرم، جیسے کہ غالب کا وہ مشہور مقطع ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بڑی یہ کی جو ہے ساؤنڈ جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن وہ جو بڑی یہ ہے اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو وضعی طور پر جو ہے ایک حمزہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور وہی حمزہ جو ہے وہ یہاں ساؤنڈ کر رہا ہے، نہ، یہ جو ہے یہ آواز جو ہے یہ آواز اضافت ہے، یعنی اضافت کی وجہ سے یوں سمجھے کہ یہاں ایک حمزہ کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ورنہ وضعی طور پر جو ہے تماشا کے آخر میں تو حمزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو الغرض وہ تمام الفاظ وہ تمام مصادر ہوں یا واحد سے جمع بنائے گئے ہوں، عربی میں جن کے ساتھ وضعی طور پر اصلی طور پر بطور عربی ان کے آخر میں حمزہ موجود ہے، تو جب ہم ان الفاظ کو اپنی اردو میں مستعمل کریں گے تو پھر ان الفاظ کے آخر میں
حمزہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر نہ لکھا جائے گا اور نہ ہی وہ تختی میں جو ہے وہ محسوب ہوگا۔ اسی طرح سے حیا، ضیا، اس قسم کے بھی جتنے الفاظ ہیں جو کہ یوں سمجھے کہ مفع کے وزن پر ہیں، تو ان کے آخر میں بھی جو ہے وہ حمزہ نہیں لکھا جائے گا اور نہ ہی وہ تختی میں محسوب ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ ضیا کو ضیا یا مفاع ایسا نہیں کریں گے یا مفاب نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ سے حرفی یعنی ضیا یا مفاع سے حرفی یعنی 3 حرفوں پر مشتمل ہی لفظ باندھیں گے، جس طرح کہ صبا ہے، جس طرح سے کہ ہرا ہے، جس طرح سے کہ وفا ہے۔ ہاں بیان ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ان الفاظ کو ہم کسی مرکب اضافی کا حصہ بنائیں گے یعنی ان کا مضاف بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ ایک اضافت کے وقت ایک حمزہ کی سی ساؤنڈ جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگی، جس طرح سے کہ کہا جائے کہ ضیائے حرم، یہ ایک مشہور رسالہ ہے، ضیائے حرم، حرم کی ضیا، ہم نے دیکھا کہ ضیائے حرم، تو پھر یہاں جو ہے ایک حمزہ کی جو ہے وہ ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو اردو کے اندر بھی جو ہے وہ حمزہ اس کے ساتھ لکھ کے رکھا ہوا ہے اور جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو وہی حمزہ جو ہے وہ ساؤنڈ کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو وہ تمام الفاظ جو کہ فارسی الاصل ہیں جن کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر جب ہم ان کو جو ہے وہ مرکب اضافی کے اندر بطور مضاف مستعمل کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اے کی یا جو سمجھے کہ بڑی اے کی یا حمزہ کی جو ہے وہ آواز کیوں دیتے ہیں، جیسے سبائے گل تھوڑی دیر کے لیے یا سبائے چمن، اب ہم نے دیکھا کہ سبائے چمن، تو سبا یہ جو لفظ ہے یہ تو خالص فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک، تو لیکن جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو اس نے بھی جو ہے وہ ایک حمزہ کی جو ہے وہ ساؤنڈ کی ہے۔ الغرض آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے اردو کے اندر جو ہے وہ حمزہ پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی ایسا لفظ جو کہ عربی الاصل ہے، جس طرح سے کہ انبیاء، علماء، صلحاء، اولیاء، ٹھیک، یہ عام طور پر یہ اولیاء کا لفظ بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، انبیاء کا لفظ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اردو میں ہمارے تخصیصی ادب کے اندر بہت مستعمل ہوتا ہے۔ تو جب بھی ان الفاظ کو یا ان جیسے دیگر الفاظ کو کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اور جن میں وسیع طور پر یعنی ان کی جو کنسٹرکشن ہے ان میں جو ہے وہ حمزہ ان کے آخر میں آتا ہے، لیکن جب ہم ان الفاظ کو اپنی اردو میں مستعمل کریں گے تو پھر ان کے آخر میں حمزہ جو ہے وہ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری بحث، لیکن یہ کیا کہ یہ ویڈیو تو ابھی ایسے اچھی خاصی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ایسا حرف کے جو الفاظ کے شروع میں بالکل نہیں آنا چاہیے لیکن ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ سر دست آپ سے اجازت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔